ایران امریکہ مذاکرات کے لیے آئندہ 24 گھنٹے اہم قرار۔ امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار۔ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے آج ایران کا جواب موصول ہو سکتا ہے۔ امید ہے ایران سنجیدہ مذاکرات کی طرف جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روم میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو چکا۔ گزشتہ رات حملے جوابی کارروائی تھے۔ امریکہ پر میزائل فائر کیے گئے تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران عالمی سمندری گزرگاہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکی بحریہ نے ایران کے 70 ٹینکرز کا راستہ روکا ہوا ہے۔ کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، ہماری توجہ صرف لبنانی حکومت پر ہے۔ مارکو روبیو نے روس یوکرین جنگ بندی میں ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ امریکی تجاویز پر غور جاری، حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اعلان کر دیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اگلے اقدامات کا تعین پیغامات کے تبادلے کے نتائج پر ہوگا۔ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ جب بھی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ سب دباؤ ڈالنے کی بھونڈی حکمت عملی ہے۔ کسی تخریب کار کی جانب سے امریکی صدر کو نئی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ امریکہ کا اپنے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبنائے ہرمز پار ہونے کا دعویٰ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں داغے گئے ایرانی میزائلوں اور ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا۔ جہازوں پر حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حملہ آور ایرانی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ تینوں بحری جہاز اب ناکہ بندی میں پھر سے حصہ لیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا بھی جوابی کارروائی میں متعدد ایرانی مراکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن اپنے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان خادم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا خمیر سرکشم جزیرے میں شہری تنصیبات اور 2 بحری جہازوں پر حملوں کا دعویٰ۔ کہا ایرانی پانیوں میں آبنائے ہرمز اور اماراتی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے سے آبی گزرگاہ میں جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ ایران میں پہلی، دوسری اور تیسری رجیم کو ختم کر دیا۔ انہوں نے 42,000 مظاہرین کو قتل کیا۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی ایک بار پھر تعریف۔ کہا پاکستان نے مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف فوجی کارروائی نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں۔ روس نے اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف قرارداد کو مسترد کر دیا۔ روس کے مستقل مندوب نے امریکہ کی مجوزہ قرارداد کو غیر متوازن اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ روسی مندوب نے واضح کیا کہ ماسکو کسی بھی ایسی قرارداد کی حمایت نہیں کرے گا جو صرف ایران کو نشانہ بنائے اور خطے میں جاری بحران کے بنیادی وجوہات کو نظر انداز کرے۔ امریکی سفیر آئک والٹس نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایران کا نیا نظام پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ ایران سویلین شپنگ کے تمام جہازوں سے ہرمز استعمال کرنے کے لیے ٹول ٹیکس مانگ رہا ہے۔ قرارداد کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط۔ عباس اراغچی نے کہا کہ قرارداد کا مسودہ یک طرفہ اور نامکمل ہے۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر کی حمایت سے قرارداد پیش کی تھی۔ قرارداد میں ایران سے آبنائے ہرمز میں حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ کے قریب چینی ٹینکر پر حملہ۔ 4 مئی کو ٹینکر کو آبنائے ہرمز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کا آبنائے ہرمز میں چینی ٹینکر پر حملے پر تشویش کا اظہار۔ 4 مئی کو جہاز کے عرشے کو آگ لگی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق حملے کا شکار ہونے والے جہاز پر چینی عملے کے ارکان موجود۔ اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ آبنائے میں جلد از جلد آمد و رفت کی بحالی ہونی چاہیے۔ جہازوں اور ان کے عملے کی حفاظت کو یقینی بنانا عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ تمام فریقین آبنائے ہرمز کی صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔
ایران میں امریکہ مخالف مظاہرہ، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر میں ایرانی افواج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ ایرانی مسلح افواج کے حق میں ریلی، مظاہرین کی امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ایرانی پرچم اٹھائے ریلی میں شریک افراد نے بینرز اور پلے کارڈز پر امریکہ مخالف نعرے درج کر رکھے تھے۔ ادھر ایرانی حکومت کا کل سے ملک کے تمام سرکاری ادارے مکمل طور پر فعال کرنے کا اعلان۔ گورنر تہران کے مطابق تمام حکومتی وزارتیں اور ادارے 100% استعداد کے ساتھ کام شروع کریں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے تنقید کرتے ہوئے کہا، پالیسیوں پر امریکہ کو USA نہیں، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف ایڈیٹس کہا جانا چاہیے۔ ابراہیم رضائی نے کہا، امریکہ 2 مرتبہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ امریکہ پوری بحریہ کے ساتھ بھی آبنائے ہرمز عبور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امریکی کانگریس بھی ایران امریکہ جنگ میں ثالثی پر پاکستان کے کردار کی معترف، تعریفی قرارداد پیش۔ ڈیموکریٹ رکن ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش کی، جس میں پاکستان کی امن کی کوششوں اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ متن کے مطابق ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کلیدی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کیں، امن مذاکرات کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کیا۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے گئے جہازوں پر موجود 11 پاکستانی اور 20 ایرانی کارکنوں کی واپسی کے لیے سنگاپور سے تعاون کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے ایکس پیغام میں کہا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی بات ہوئی۔ ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے محفوظ وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان امریکی حکام اور دیگر متعلقہ فریقوں سے مسلسل رابطے میں ہے، اپنے شہریوں کی حفاظت اور جلد وطن واپسی یقینی بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان نے بھارت کا غرور ریزہ ریزہ کر کے خاک میں ملا دیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا خطاب۔ کہا، بھارتی لیڈرشپ کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ وہ ہار چکے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان پر امن ملک کے طور پر سب سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جرأت مندانہ قیادت نے فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں، مارکہ حق میں ہماری بہادر افواج نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ بھارت کے لیے بہتر ہے کہ وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی پراکسیز بند کرے۔ بلوچستان اسمبلی نے مارکہ حق کی کامیابی کے 1 سال پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کا پہلا سال۔ کراچی میں مارکہ حق کی کامیابی پر کماڑی میں ریلی۔ سندھ پولیس کے افسران اور اہلکار، طلبہ اور طالبات، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شرکا نے کہا، پاک افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ حیدرآباد میں ضلع انتظامیہ کی ریلی۔ شرکا نے وطن سے محبت اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حیدرآباد میں مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام آپریشن بنیاد المرصوص کی یاد میں دریائے سندھ میں شاندار کشتی ریلی۔ خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کا پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ ملتان میں اسپیشل پرسنز کی جانب سے ابدالی روڈ پر ریلی۔ خصوصی افراد کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ بروسلز میں پاکستانی سفارت خانے میں پروکار تقریب سجائی گئی۔ لاہور کے لبرٹی چوک پر رنگا رنگ ثقافتی شو سج گیا، علاقائی رقص جاری۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر شہر شہر جشن اور ریلیاں۔ مری میں انجمن تاجران نیو مری کے زیر اہتمام ریلی۔ تاجروں، مقامی افراد اور سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکا کا کہنا ہے کہ بھارت بنیاد مرصوص اور مارکہ حق کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ شرک پور شریف میں بنیاد مرصوص کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب۔ پاک فوج کی قربانیوں اور بہادری کو خراج تحسین۔ کمالیہ میں مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ برے والا میں مارکہ حق ریلی کے شرکا نے کہا، پاک فوج کا دشمن کو کرارا جواب، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔